تقدیر پر ایمان رکھیں. کچھ نقصان ہو گیا, کوئی چیز مہنگی خرید کے لائی, ٹوٹ گئی, خراب ہو گئی, کوئی چیز آدمی اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا کچھ بھی نقصان ہو گیا, جاب تھا اچانک چلا گیا. اب ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے, اچانک حالت جو پیدا ہوئی اس سے ڈیل نہیں کر پاتا ہے. ایک آدمی تقدیر پر ایمان رکھے, یہ بھی اس کو سکون دیتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی مثال کے طور پر ڈرائیور ہے, گاڑی چلا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, گھر کے لوگ اس ایکسیڈنٹ میں مارے گئے, یہ زندہ ہے. یہ زندگی بھر سوچتا ہے کاش کہ میں ادھر سے گاڑی لیتا, کاش کہ میں ایسا کرتا. اس کی زندگی مصیبت بن جاتی ہے اس کے لیے ان خیالات کے نتیجے میں. لیکن اگر وہ سوچے تقدیر میں تھا, ہونے والا تھا, ہو گیا, جس کا وقت تھا وہ طے تھا, ایسا ہی ہونا تھا, یہ اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے. اسی لیے بہت سارے ڈاکٹرز جو تقدیر کو نہیں مانتے ہیں, ایسے پیشنٹس کے لیے یہی بتاتے ہیں, یہ ہونا ہی تھا, ایسا ہی ہونا تھا. جب آدمی ایسا سوچتا ہے کہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے تھے, اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے ہم بیمار پڑیں گے, ایسا ہوگا, نقصان ہوگا, اللہ نے ایسا طے کیا, ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے آدمی کو سکون دیتی ہے. تو تقدیر کا عقیدہ بھی آدمی کو سکون دیتا ہے. ایمان والا مثال کے طور پر ایک گاڑی آدمی چلانے لگے, سوچے اگر گاڑی چلا رہا ہوں, سامنے سے گاڑی آئی تو, اور اگر اس کا بریک فیل ہو گیا تو ٹھیک ہے, میرا نہیں ہوا, اس کا ہوا تو, اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی کوئی چلائے گا آدمی نہیں. اگر میں چلنے لگا اندھیرے میں, پاؤں پھسلا تو گر گیا, تو سر کو چوٹ لگی تو آدمی کیسا جیے گا آدمی. تقدیر کا عقیدہ کیا سکھاتا ہے؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. اے نبی آپ بولو لوگوں کو, بتاؤ ان کو, لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, ہم کو پہنچے گی تکلیف تو وہی پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے. جو پہنچنا ہے پہنچے گا, نہیں پہنچنا ہے نہیں پہنچے گا, چلو چلاؤ گاڑی, کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا. اگر تکلیف آنی ہوگی آئے گی, نہیں آنی ہوگی, کتنا بھی کوئی کچھ کرے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ جو فیلنگ ہوتی ہے آدمی کو دنیا میں پرابلمز ڈیل کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. ہاں یہ بے عملی کے لیے نہیں ہے, کام پہ نہیں جا رہا, آئے گا کھانا میرے پاس, یہ اس کے لیے نہیں ہے. دنیا میں آدمی کو آگے قدم بڑھانے کے لیے, بیٹھنے کے لیے نہیں, آگے چلنے کے لیے رکاوٹیں دکھائی دیتی ہیں, پرابلمز دکھائی دیتے ہیں, ڈر دکھائی دیتا ہے. تقدیر کا عقیدہ اس کو سکھاتا ہے تو قدم اٹھا, جو ہونا ہے ہوگا, خامخواہ کا ٹینشن مت لے. تقدیر کا عقیدہ آدمی میں ہمت اور سکون پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جو بھی تکلیف تم کو پہنچتی ہے, مصیبت تم کو پہنچتی ہے زمین میں, تمہاری اپنی جان میں, بیماری پریشانی جو بھی نقصان ہو, الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, اس کے دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اس تکلیف کو ہمیں کتاب میں لکھ چکے ہیں. ان ذلک علی اللہ یسیر. آدمی پوچھا ایسا کیسا ہونے کے پہلے کیسے لکھا؟ ان ذلک علی اللہ یسیر, اللہ پر یہ آسان ہے. تمہارے لیے فیوچر دیکھنا پاسبل نہیں ہے, اللہ کے لیے پاسٹ فیوچر کا کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر. کیوں یہ تقدیر کا عقیدہ رکھنا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے پہلے ہی سے, اور ہم کو وہی تکلیف پہنچے گی جو ہماری تقدیر میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یہ اس لیے ماننا ہے کہ تم کو اگر کوئی تکلیف پہنچے, تم سے کچھ کھو جائے, تو تم اس پر افسوس کرتے نہ رہو, اور جو چیز تم کو ملی ہے تم اس پہ اترانے نہ لگو. یہ تم کو اس لیے ماننا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیوں ماننا ہے تم کو؟ اس لیے ماننا ہے تاکہ تمہارے اندر اگر تم سے کچھ کھو گیا, میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, ایسا نہیں کرتا تو ویسا ہوتا, ایسا کرنے میں دوسری بھی بس گئی, ایسا اگر کود کے پکڑ لیتا ٹرین تو اچھا ہوتا, پہلے ہی سے ریڈی ہوتا تو اچھا ہوتا, بیگ ایسا رکھتا تو اچھا ہوتا, یہ کرنے میں ٹرین آئی دوسری بھی نکل جاتی ہے. تو ایک آدمی ایسا ویسا کرنے میں اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے. لیکن تقدیر کا عقیدہ ہو, نقصان ہوگا, کتنے کا ہو گیا؟ 20 لاکھ کا ہوگا. ٹھیک ہے, تقدیر میں دکھ تو ہوتا ہے, لیکن تقدیر میں تھا, ہونا تھا, میں نے اپنی طاقت پوری لگائی, پھر بھی نقصان ہونے والا تھا, اب کیا, چھوڑو, نکلو آگے. رونے سے وہ آتا آنسو میں سے ڈالر گرنا شروع ہوتے ہیں؟ نہیں. جو نقصان ہو چکا ہے ہو چکا ہے. جو نقصان ہونے پر افسوس کرنا دوسری مصیبت ہے. اللہ ہم کو یہ سکھاتا ہے, اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تم کو تقدیر کا عقیدہ اس لیے رکھنا ہے. آدمی دیکھیے رسپانسبل کسی نہ کسی کو ٹھہرائے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے,
تیری وجہ سے سب ایسا ہوا. کبھی کسی دوسرے کو, کبھی اپنے آپ کو, یہ ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا, اس چیز کی وجہ سے ہوا, اگر میں ٹرین کا ٹکٹ جلدی مل جاتا, ٹرین جلدی مل جاتی تو ایسا نہیں ہوتا. آدمی اکثر ایسا سوچتا ہے, کسی نہ کسی کو رسپانسبل آدمی بنانا چاہتا ہے. اللہ نے بتایا ایسا مت کرو, تم کو جو تکلیف پہنچی اللہ کی طرف سے آئی ہے, تم یہ مانو. کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, جو تم سے کھو گیا تم اس پہ افسوس کرتے نہ رہو, اس کے لیے تم کو کہا جا رہا ہے. اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور تم نے جو کچھ پایا یہ بھی نہ ہو جائے کہ تمہارے اندر اتراؤ تم کہ یہ میرا ہے, میں نے اتنا اسٹرگل کیا ہوں تو میں نے پایا. نہیں, اللہ نے چاہا دیا, ورنہ بہت سارے اسٹرگل کرنے والے فائل لے کے گھوم رہے ہیں, اپنا بایو ڈیٹا ریزیومے لے کے گھوم رہے ہیں. بہت سارے لوگ اسی جگہ پر اسی ڈیسک پر ہیں, پروموشن نہیں ہو رہی, اس کی ہو گئی, اس سے کم پڑھا لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کے لیے بھی کچھ بھی آسان کر دیتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بندے کی کوشش ہوتی ہے لیکن الٹیمیٹ اس کی کوشش نہیں ہے. اگر صرف کوشش پر ہوتا تو کسی کی بھی کوشش ویسٹ نہیں ہوتی, اور کوئی آدمی اس کو بغیر کوشش کے ملتا ہی نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کوشش نہیں لیکن ملا, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی نہیں ملا. کوشش سے ہوتا ہے لیکن وہی صرف ایک چیز نہیں جس سے ملتا ہے.